بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین. اس راہ نجات کی دوسری لائیو سٹریم پہ ایپیسوڈ پہ آپ سب کو خوش آمدید. اور جیسا کہ آج ہمارا پروگرام ہے، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدائی زندگی پر ہم تھوڑی نظر ڈالیں گے کہ ابتدائی زندگی کیسی رہی، پیدائش کب ہوئی، اور دعویٰ جو ہے دعوے سے پہلے اور دعوے کا جو سال تھا وہ دہائی جو تھی اس میں مرزا صاحب کیا کیا کام کرتے رہے، تو اس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اصل اپنے پروگرام کی طرف چلیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اسٹریم پہ ہر اسٹریم پہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے ایک کتاب کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے اپنے ویورز کو. آج صرف کتاب تک ہی محدود کریں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم سے جو ہے ہم لوگ ویب سائٹس ہیں، جو اسٹریمز ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے چل رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم معلومات رکھیں گے. تو آج کی جو کتاب ہے ہمارے پاس، ہمارے ہی رحیق المختوم کے ممبر ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جناب عبید اللہ لطیف صاحب. ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے قادیانی ذل و بروز کی حقیقت. میں اس کو شیئر کر دوں. جی، تو یہ کتاب ہے قادیانی ذل و بروز کی حقیقت، اور اس کو عبید اللہ لطیف بھائی نے لکھی ہے. اس کے اندر جو بنیادی جو مضامین ہیں اس کے اندر جو کور کیے ہیں، بیسیکلی یہ کتاب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ذل اور بروز کے طور پہ جو ہے پیش کیا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا. تو اسی ذل اور بروز کی حقیقت جو ہے عبید اللہ بھائی نے انہی کی اپنی کتابوں سے، انہی کی تصانیف سے، چاہے ان کے اخبارات ہوں، چاہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، اس میں سے حوالہ جات نکال کے، اور انہوں نے کمپیریزن کیا ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا ذل اور بروز ہونے کا، یہ کس حد تک درست ہے. ٹھیک ہے، اس میں کمپیریزن انہوں نے کیا ہے. جس طرح اب صفحہ 90 کے اوپر، 93 کے اوپر شاعری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کس طرح جو ہے شاعری کو نبیوں کے لیے نہ ہونا قرار دیتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہے شاعری نہیں کرتے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے بطور شاعر بھی تھا. اسی طرح اصحاب بدر کا مرزا غلام احمد قادیانی نے مکمل ایک فہرست دی تھی، اور اس فہرست کے اندر پھر کون کون لوگ کس کس طرح مرتد ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بدر جو تھے ان کا کیا حال تھا. ان دونوں کا جو ہے کمپیریزن عبید اللہ بھائی نے کیا ہے. اس کے اندر جہاد کے اوپر بات کی ہے، اس کے بعد نکاح کے متعلق جو ہے بات کی ہے. ان سارے مضامین میں جو ہے اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے ذلی ہونے کے دعوے کو جو ہے کمپیئر کیا ہے، حوالوں کے ساتھ بات کی ہے. بہت اہم کتاب ہے ختم نبوت کے حوالے سے. اور اس کے لیے جن حضرات کو جو خریدنا چاہتے ہیں، یہ ٹکر میں یہاں پر چلا دیا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں عبید اللہ لطیف بھائی سے. مزید اس کے اندر جو یہ کتاب موجود ہے، اس کی بھی لسٹ یہاں پر سامنے اسکرین پر موجود ہے. اس کو مزید آگے کر دیتا ہوں میں. مکتبہ قدوسیہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور میں یہ آپ کو مل جائے گی. مکتبہ اسلامیہ غزنی اسٹریٹ اردو بازار، مکتبہ اسلامیہ بالمقابل شیل پیٹرول پمپ، کوتوالی، کوتوالی روڈ، فیصل آباد میں. فیصل آباد میں آپ کو یہ مل جائے گی. 3 جگہ ہیں فیصل آباد میں. پھر ٹنڈو آدم میں یہ دستیاب ہے، مکتبہ دارالسلف. اس کے بعد ادارہ تفہیم الاسلام بہاولپور میں. پھر جمیل آباد فیصل آباد کے اندر ایک آخری انہوں نے پھر اس مکتب میں جو ہے مل جائے گی. یہ
6-7 पॉइंट्स हैं जहाँ से ये किताब आसानी से मिल जाएगी। 176 सफ़ों पर मुश्तमिल है और इस किताब की कीमत जो मुझे बताई गई थी तकरीबन ₹200 है, इलावा डाक के। तो जो अब आप इस किताब को लेना चाहें, उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई से डायरेक्ट राब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर और ये चलता रहेगा थ्रू आउट स्ट्रीम और बाकी जो है ये जो स्क्रीन पे जो किताब के कुछ लोकेशंस दी हैं, इसको जो है आप लोग फ़ॉलो ऑन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं अब अपने असल प्रोग्राम की तरफ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की ज़िंदगी। 1839 में या 1840 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दावा करता है, अपने मुतल्लिक़ लिखता है कि पैदाइश उसकी हुई थी और इस पैदाइश के हवाले से भी पूरी जमात अहमदिया में, कादियानी जमात में आज तक एक क्या कहते हैं तनाज़ा बरपा है कि उसकी असल तारीख़ पैदाइश, सन्न पैदाइश क्या है। तो इनके जो है वेबसाइट्स पे, ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे कहीं पर 1835 सन लिखा गया है, कहीं पर 1837 लिखा गया है, कहीं पर 1838 लिखा गया है और इन सब की वजूहात ये हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी ज़िंदगी के आखिर में एक दावा किया था अपनी उम्र के हवाले से कि उसकी उम्र जो है 80 से 5-6 साल ज़्यादा या 5-6 साल कम जो है उसकी उम्र होगी और ये पेशगोई की थी अपनी ज़िंदगी के बारे में और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की जिस तरह दीगर पेशगोइयाँ होती थी, इस पेशगोई के ऊपर भी हर्फ़ आ रहा है, हर्फ़ आता है क्योंकि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की असल तारीख़ पैदाइश, सन्न पैदाइश ली जाए 1839 या 1840 तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की फिर उम्र बनती है कोई 68 इयर्स या 69 इयर्स उसकी बनती है। ये पेशन गोई गलत होती हुई नज़र आई तो पूरी कादियानी जमात ने अपनी वेबसाइट्स पे, अपने डिफरेंट किताबों में इसकी सन्न पैदाइश जो है वो अलग-अलग करके बयान करना शुरू की। इसके बाद आगे चलते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बचपन का थोड़ा-सा हाल ये है कि शरारती किस्म के होते थे मिर्ज़ा साहब और चोरी-छुपे जो है वो किचन से चीनी निकाल लेना और बाद में पता चलता था कोई नमक निकाल के लेकर गए हैं। और हरकतें उनकी ऐसी थी कि कादियान में सैलाब वगैरह आता था, बारिशें होती थीं, तो तैरते हुए निकल जाते थे जो वादियाँ जमा होती थीं। ये उनके काम होते थे बचपन के। ये कोई ऐतराज़ वाली बात नहीं है, बचपना होता है, इसके अंदर पूछा नहीं जाता। लेकिन इन चीज़ों से आगे जो है अ, शख्सियत जो है ना वो निकल के आती है सामने बंदे की, कि शुरुआत में बचपना ऐसा था तो आगे जाकर ये किस तरह शख्सियत के ऊपर जो है असर-अंदाज़ किए इन चीज़ों ने। फिर आगे चल के थोड़ा-सा इनकी जवानी की तरफ आते हैं। 15-16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद इनका मामूल ये रहता है कि अपनी जवानी भी इन्होंने ऐसे ही निकाली 40 साल की उम्र तक या 45 साल की उम्र तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, बाप की पेंशन के ऊपर ये चलते रहे, बाप का खिलाना-पिलाना उसके ऊपर चलते रहे और ये मामलात चलते रहे उनके और इनके ख़ुतूत रहे हैं, इनकी अपनी वालिद साहब के साथ कन्वर्सेशन ये इस तरह की रही है कि अपने वालिद साहब से कहते हैं कि भई मुझे 2 वक़्त की आप रोटी पहुँचा दिया करें, 2 खद्दर के कपड़े जो है, जोड़े मुझे सालाना दे दिया करें, मैं इसी के अंदर खुश हूँ। हालाँकि मिर्ज़ा साहब उस वक़्त 2 बच्चों के बाप थे, बीवी थी, कफ़ील थे अपने अपने घर के, लेकिन हालत उनकी ये थी कि नौकरी जो है वो करना नहीं चाहते थे और दीगर कारोबारी मामलात या बाप अगर किसी काम में लगाए तो वहाँ उसमें भी नाक मुँह चढ़ाना। तो ये चीज़ें जो हैं मिर्ज़ा साहब इनकी जो है ना शख्सियत इस तरह की उभर के आई है कि इनको काम ना करना पड़े, लेकिन पैसा आता रहे। ये इनका जो है बेसिकली ज़हनी कैफ़ियत थी। फिर उसके बाद इसी उसमें मिर्ज़ा साहब ने अपने एक चचाज़ाद भाई इमामदीन के साथ मिलकर फिर आगे पेंशन एक दफ़ा इनके वालिद साहब ने इनको लेने भेजा। पेंशन वो होती थी ₹720 सालाना, तकरीबन 42 लाख, 44 लाख आज के दौर के पाकिस्तानी। तो ये पेंशन लेने भेजी थी इनके वालिद साहब ने, मिर्ज़ा साहब अपने चचाज़ाद भाई के साथ वो पेंशन उठाकर घूमते रहे, पूरा शहर घूमते रहे, खाते-पीते रहे, पता नहीं कितने दिनों तक जो है इन्होंने पैसा ठीक-ठाक उड़ाया। जब पैसा उड़ा लिया,
اس کے بعد گھر جانے کا جب وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے پیسہ لے کر جانا تھا. 44 لاکھ ہیں، 42 لاکھ روپیہ ہے. ایک دم آپ جو ہے وہ پورا سال باپ نے گھر پہ چلانا ہے اس کو. تو اس کو ریکور کرنے کے لیے پھر امام دین نے اور مرزا صاحب نے مل کر ڈکیتی ڈالی ایک قافلے پہ. اور ڈکیتی جب ماری تو اب چونکہ مرزا صاحب پیر کے تھوڑے تیز تھے تو مرزا صاحب وہاں سے نکل گئے. لوگوں نے پکڑا بھی، پکڑ میں آ گئے امام دین صاحب، ان کے جو چچا زاد بھائی تھے. بہرحال مرزا صاحب وہاں سے بچ کے نکلے. پھر اس کے بعد وہ مرزا صاحب جو کہ ایک دن بھی سیالکوٹ میں نوکری نہیں مطلب چھوڑ کر آ گئے تھے، ایک دن کی نوکری بھی ان کو ان کے والد صاحب نے نوکری پہ لگایا تھا، چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے. وہی مرزا صاحب ہیں کہ ابھی اگلے 4 سال جو ہیں وہ سیالکوٹ میں نوکری کر کے گزارتے ہیں. اور بیسیکلی نوکری کیا تھی، وہ اپنا آپ کو چھپانا تھا، قادیان سے کسی طرح دور رہیں. وہ ڈکیتی والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں کسی طرح جو ہے وہ کیس 3-4 سال کے اندر دب ہی جاتا ہے. تو انہوں نے 4 سال وہاں پر گزارے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تب جو ہے وہ واپس قادیان آئے. اور قادیان آ کر پھر ان کو ایک نوکری کی پیشکش ہوئی، ان کے والد صاحب کے تعلقات تھے، انہوں نے پھر نوکری لگوانے کی کوشش کی. تو اس کے اوپر مرزا صاحب نے پھر یہ جو بات میں کر چکا ہوں کہ مرزا صاحب نے منع بھی کیا وہاں پر نوکری کرنے سے، اور پھر اپنے والد صاحب سے کہا کہ بھائی مجھے 2 روٹی اور یہ 2 جوڑے کھدڑ کے جو ہے آپ سال کے پہنچا دیا کریں. تو یہ تھا مرزا صاحب کا مینٹیلٹی تھی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا آگے. ان کے والد صاحب کا جو ہے پینشن کا جو پیسہ آتا تھا یا جو والد صاحب کماتے تھے اسی کے پر گزر بسر ہوتا تھا. حالانکہ وہ خود کفیل تھے اپنے بیوی بچوں کے، لیکن وہ باپ کے پیسے کے پر اس کو جو ہے نکالا انہوں نے. اچھا، قادیانی لٹریچر کے اندر لکھا یہ جاتا ہے کہ مرزا صاحب جو ہے اس پورے عرصے میں ایسی مطلب ان کی زندگی پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کی تحقیق میں لگے ہوئے تھے، کتابیں ان کے ارد گرد ہوتی تھیں، ان سے باہر نہیں نکلتے تھے، بحث و مباحثے کرتے تھے عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ. اور اس طرح کا جو ہے ان کا پکچر جو ہے تاریخ احمدیت آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی کتاب، اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن مرزا صاحب بیسیکلی جب کچھ کرنے کو نہیں ہے تو پھر بندہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. تو وہ یہی کرتے تھے، نوک جھوک کیا کرتے تھے. کسی ہندو کے ساتھ جو ہے منہ ماری کر لی، کسی عیسائی کے ساتھ جو ہے منہ ماری کر لی، اور مذہبی بحث کے نام پہ جو ہے مرزا صاحب کرتے تھے. اور پھر آگے چل کے ہم کو پتہ چلے گا کہ وہ بحث مباحثے مرزا صاحب کس طرح کرتے تھے. جب مرزا صاحب خود تصنیفات کی اس میں آئے، اپنی ہی چیزیں خطوط انہوں نے یا اپنے مضامین لکھنا شروع کیا، ان مضامین سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بحث و مباحثے مرزا صاحب کیا کرتے تھے بیسیکلی ہوتے کیا تھے. وہ کیا واقعی ایک علمی بحث و مباحثہ ہوتا تھا، یا مرزا صاحب آگے والے کو بس تنگ کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے، یا اپنی طرف اٹینشن گین کروانے کے لیے بات کیا کرتے تھے، بحث و مباحثے کرتے تھے. یہ آگے چل کے انشاءاللہ پتہ چلے گا. پھر اس ڈکیتی کے بعد یہ معاملات ہوئے. والد صاحب کا جو ہے انتقال ہوا ان کا تقریباً 1877 میں یا 76 میں. اس کے بعد مرزا صاحب کو مسئلہ لاحق آیا کہ کس طرح جو ہے وہ کفالت کا معاملہ چلے، گھرداری کس طرح چلائی جائے. پینشن جو آتی تھی وہ مرزا صاحب کے والد صاحب کی زندگی تک محدود تھی. ان کی زندگی ختم بھی، وہ پینشن بھی ختم ہو گیا، انگریز حکومت کی طرف سے ملتی تھی ان کو. تو اب جو ہے مرزا صاحب نے پلاننگ کی کہ گھر والوں کو مطلب اپنی کمائی کا جو ہے نا سلسلہ شروع کیا. نوکری کرنا نہیں چاہتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، لیکن چونکہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر انہوں نے کورٹ کچہری کافی دیکھی تھی، وہاں پر ہر قسم کا مجرم انہوں نے دیکھا ہوا تھا. ان کا ذہن وہاں سے جو ہے بننا شروع ہوا کہ کس طرح جو ہے کمائی کی جا سکتی ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہ ایک پلاننگ ڈالی کہ لوگوں کو استعمال کیا، لوگوں کے جذبات کو استعمال کیا، مسلمانوں کے جذبات کو استعمال کیا انہی دینی مباحثوں کے نام لے کر. کہ انہوں نے پھر دعویٰ کرنا شروع کیا کہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے 300 دلائل پر مبنی، جس میں اسلام کی حقانیت کے لیے ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، 300 نشانات ایسے لکھے ہیں کہ اس کو کوئی بھی ہندو پڑھے، عیسائی پڑھے یا دوہریہ پڑھے، اس کے پاس سوائے اسلام لانے کے اور کوئی راستہ نہیں بنتا. یہ دعویٰ کیا مرزا صاحب نے، اور اشتہار اس کا شائع کیا، اور پھر لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کتاب کا حجم اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے کہ میں اس کو چھاپ سکوں، تو آپ لوگ تعاون کریں میرے ساتھ. یہ ویسے بھی نارمل طریقہ ہوتا ہے. کوئی صاحب علم ہوتا ہے، کوئی صاحب تصنیف ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ وہ کتاب تو لکھ دیتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے سرمایہ نہیں ہوتا چھاپنے کا، کتاب کو وہ کروانا. تو اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں.
ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اپنا مسودہ کسی بھی مکتب والے کو دے دیتا ہے کہ یار یہ آپ جو ہیں یہ چھاپ دیں اس کو، اس کی جو بھی اخراجات آتے ہیں وہ آپ کر لیں، اور جو بھی اس کی انکم آتی ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں، میں فی سبیل اللہ اس چیز کو جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو ایک یہ آپشن ہوتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ڈائریکٹ اپیل کریں کہ یار آپ پیسہ دیں، میں اخراجات بھی اس کے بیئر کر لیتا ہوں، اور جیسے جیسے پیسہ آپ لوگ کا آتا جائے گا میں اس کی جو ہے پبلیکیشن جو ہے نا اور بڑھاتا رہوں گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن مرزا صاحب کا ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ 1879 میں جب مرزا صاحب نے یہ کتاب لکھنے کی بات کی تھی کہ میں لکھ چکا ہوں، اصل حقیقت اس کی یہ تھی کہ مرزا صاحب نے اس وقت تک یہ کتاب لکھی نہیں تھی۔ مرزا صاحب صرف دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان جو جذباتی لوگ ہیں یہ لوگ پیسہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اور پھر جیسا کہ مسلمانوں کا جذبہ ہوتا ہے، پہلے بھی تھا، شروع دور سے ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، چاہے کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، مسلمان ایک اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کی اپیل کے اوپر جو ہے لبیک ضرور کہتا ہے۔ لوگوں نے پیسہ دینا شروع کیا، انڈیا کے اطراف سے جو ہے نا پیسہ آنا شروع ہوا۔ مرزا صاحب نے دیکھا کہ پیسہ آ رہا ہے تو کچھ ٹائم کے بعد یہ لوگ مطالبہ بھی کریں گے کتاب کا۔ وہ ٹائم تھا جب مرزا صاحب نے دوسرے اشتہار شائع کیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اسی ٹائم پہ انہوں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی، اور پھر حصہ اول اور حصہ دوم جو ہے جو جس طرح آیا مرزا صاحب نے جو چھاپا اور اس کو پبلش کیا، وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے اندر کنٹینٹ کیا تھا، مرزا صاحب کے دعوے کیا تھے۔ مرزا صاحب کہتے تھے کہ ایک حصہ جو ہے وہ 15 جز کے اوپر مشتمل ہے، اور اسی طرح کے 10 حصے جو ہیں موجود ہیں کتاب کے ہیں، تو اس کو چھاپنے کے لیے جو ہے نا چاہیے ان کو۔ لیکن جب ہمارے سامنے کتاب آتی ہے، حصہ اول آتا ہے اور حصہ دوم آتا ہے، اس کے اندر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دو کتابیں تو، پہلا حصہ تو پورے اشتہاروں پہ مشتمل تھا، ٹھیک ہے نا، جس حصے کے بارے میں مرزا صاحب کہتے تھے کہ 15 جز ایک حصے کے اندر ہوں گے، وہ اس کا تھا ہی پورا اشتہار اس پر مبنی، وہ پورا حصہ۔ پھر دوسرے حصے کے اندر کچھ مقدمے تھے، کچھ ابتدائی باتیں مرزا صاحب نے، اور یہ وہ باتیں تھیں جو کہ مرزا صاحب کے بیٹے خود کہتے ہیں کہ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ مرزا صاحب نے دوران تالیف جو ہے لکھنا شروع کی تھی، دوران اشاعت لکھنا شروع کی تھی۔ تو مرزا صاحب لیکن لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب جو ہے پوری مطلب لکھ چکے ہیں، صرف چھپنے کے لیے جو ہے پیسہ چاہیے۔ تو یہ گیم مرزا صاحب نے وہاں پر کھیلی، اور یہ سلسلہ ان کا چلتا رہا۔ 1884 کے اندر مرزا صاحب نے چوتھا حصہ اس کا چھاپا، اور 1886 تک مرزا صاحب لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ پانچواں حصہ جو ہے اس کتاب کا وہ ابھی چھپنے والا ہے، لکھ لیا ہے، چھپنے والا ہے، سرمایہ کا انتظار ہے۔ اس طرح کرتے 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 یہ 86 تک انہوں نے لگایا، پھر لوگوں نے جو ہے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ یار اتنا ٹائم تو نہیں لگتا کسی کتاب کو چھپنے میں۔ اس کی حقیقت جو ہے اصل جا کر 1907 میں جا کر کھلتی ہے، جب مرزا صاحب حصہ پنجم اصل میں لکھنا شروع کرتے ہیں، اور مرزا صاحب پھر جو ہے وہ جو التوا ہوتا ہے، مرزا صاحب وہاں پر تو لوگوں کو کہہ رہے تھے 1884 میں، 85 میں، 86 میں کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ کتاب جو ہے ابھی بس پیسہ جمع ہو جائے تو میں کتاب چھاپتا ہوں۔ تو 1907 میں جا کر مرزا صاحب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ تو التوا رہا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی وہ پوری کہانی ڈالی مرزا صاحب نے، اور تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ حصہ پنجم تو اب لکھنا شروع کر رہے ہیں 1907 میں، اور وہ حصہ پنجم بھی ان کی زندگی میں جو آخری جو حصہ تھا، زندگی کا آخری سال تھا، وہ بھی حصہ پورا نہیں لکھا گیا، ایسے ہی جو ہے ادھوری کتاب مرنے کے 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد چھاپنی پڑی ان قادیانی جماعت کو۔ تو یہ تھا مرزا صاحب کا ابتدائی حصہ۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کیوں کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنی یہ کتاب میں جہاں انہوں نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، ان دعووں میں سے ایک دعویٰ مرزا صاحب نے یہ بھی کیا تھا کہ تذکرۃ الشہادتین کا یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 میں، مرزا صاحب کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ تم کوئی عیب، افترا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افترا کا عادی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا۔ مرزا صاحب اس ٹائم پہ نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے،
اس سے پہلے انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا، 1882 کے اندر کہتے ہیں معموریت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا انکار کیا، نبی ہونے کا انکار کیا، پھر اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے پھر اسی مسیح موعود ہونے کا اقرار بھی کیا، پھر آگے نبوت کا بھی اقرار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آگے جا کر ڈسکس کریں گے، آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ابتدائی زندگی کے حوالے سے صرف ہم نے ان کی بات کرنی تھی۔ تو یہ خلاصتاً میں نے سامنے رکھا ہے۔ ابھی زاہد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیق المختوم ٹیم سے، اکرام بھائی موجود ہیں رحیق المختوم ٹیم سے۔ تو میرے خیال میں اکرام بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے، اس کی نسل کے حوالے سے، مرزا غلام احمد قادیانی کی، کہ کیا کیا دعوے کیے تھے انہوں نے اپنی نسل کے حوالے سے، اور آگے پھر حقیقت کیا نکلی اس چیز کے۔ تو ابھی آپ کنٹینیو کریں اس کو اکرام بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اکرام بھائی۔ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آ رہی۔ آپ ابھی جو بات کر رہے تھے ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں مرزا صاحب کی، تو چونکہ ہم یہاں ہمارا تعلق انڈیا سے ہے تو فوٹوگرافس وغیرہ وہاں سے قادیان سے آ جاتے ہیں یہاں، جو سالانہ ان کا جلسہ ہوتا ہے تو اس کے فوٹوگرافس کچھ اخباروں میں پیڈ نیوز کی طرح سے لوگ لگاتے ہیں، اس میں مرزا صاحب کی قبر کے فوٹو لیٹسٹ ہمارے پاس آتے ہیں۔ جی تو جب انہوں جی نے اپنی تاریخ کے اندر ان کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہے تو ان کی قبر پہ انہوں نے کوئی ڈیٹ آف برتھ نہیں ڈالی۔ جی وجہ یہ ہے بہت اہم کہ نقطہ۔ اسے وہ ربڑ کی ناک کی طرح جدھر چاہیں، ربڑ کی ناک کی طرح جس طرف چاہیں اس طرح موڑ دیں، کیونکہ وہ مرزا صاحب کے جو الہام کے طور پہ ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ تیری عمر میں اتنی کروں گا، 2-4 سال کم یا زیادہ، تو اس کی بھی گنجائش رکھنی تھی، تو انہوں نے قبر پہ ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں ڈالی۔ سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ جی آپ جاری رکھیں۔ ہیلو جی جی جاری رکھیں، دوسری جاری بات رکھیں یہ اکرام بھائی۔ نسل کے بارے میں بھی مرزا جی نسل کے بارے میں بھی مرزا صاحب کو چونکہ بہت ساری کہانیاں بنانی تھی، فیبریکیشن کرنا تھا، تو کبھی کہتے ہیں میں چینی نسل ہوں، کبھی کہتے ہیں بنی فاطمی میں سے ہوں، کبھی کہتے ہیں مغل برلاس ہوں۔ تو مرزا صاحب نے وہاں بھی کافی مطلب یہ کہ فراڈ اور دجل کیا، کسی ایک جگہ قائم نہیں رہے، اور پوری زندگی کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو مرزا صاحب کا کبھی اپنی زندگی کے اندر کسی بھی پوائنٹ پہ کوئی اسٹینڈ نہیں رہا۔ یہ نسل کے تعلق سے بات ہے۔ جی باقی راہیل بھائی، میرا تھوڑا یہاں نیٹ ورک کبھی کبھی ڈراپ ہو جاتا ہے، آپ لوگ بات کریں، میں سن رہا ہوں، الحمدللہ بہت اچھی بات جا رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ جی ٹھیک ہے اکرام بھائی۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ایک بات کہی اس کے اندر، قبر کے حوالے سے، کہ قبر کی تصویر موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور اس کے اندر سن انتقال موجود ہے، مرنے کا دن موجود ہے، اس کا سال موجود ہے، لیکن پیدائشی سال جو ہے اس میں نہیں لکھا ہوا انہوں نے۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے، قبر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ایک کا سال نہیں ہے۔ جی 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 اس کے زاہد بھائی اندر آپ۔ ڈیٹ آف برتھ انہوں نے نہیں ڈالی ہوئی ہے جو وہاں جی لگا جی ہوا ہے۔ میں وہی جی بات کر رہا تھا کہ ڈیٹ آف برتھ نہیں ڈالنے کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ تاکہ یہ جو کنٹروورسی اٹھی ہوئی ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے حوالے سے جو دعوے وہ کر کے جا چکا ہے، اس کنٹروورسی کو جو ہے کسی طرح دبائے رکھا جائے، کیونکہ وہاں پر اگر اصل ڈیٹ آ جائے تو اس کے اندر کنٹراڈکشن اتنی ہے اکرام بھائی، وہ 1832 سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ 1832 بھی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے، 1835 بھی ڈالی ہوئی، 1837، 36، 1838 تک جو ہے ان کی ویب سائٹ کے اوپر میں دیکھ چکا ہوں، اور مختلف ہیلے بہانے انہوں نے ڈالے میں، اس کے اینڈ جو ہے جا کر انہوں نے اپنے مسلم موعود جو مرزا بشیر محمود جو ہے اس نے جو ڈیٹ دی ہے 1835، حالانکہ وہ بھی کلیئر نہیں تھا اس کے اندر، وہ بھی آگے پیچھے کرتا رہا کہ ابھی کس کے اوپر جمائیں، اس کو 32 پہ جمائیں یا 1835 پہ جمائیں، تو آگے پیچھے کرتے کرتے اینڈ جو ہے ان کا بھی
اسی کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ 1835، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ہر دور میں اپنی جو انٹروڈکشن کروایا اس میں بھی ان کا ریویو آف ریلیجن کے اندر انگلش میں انٹروڈکشن ہے، اس کے اندر بھی اپنی تاریخ سن پیدائش جو ہے یہی بتائی، پھر اپنے کیا کہتے ہیں شادی کا سال بتایا، والد صاحب کے حوالے سے ان کی ڈیتھ کس سن میں بھی، والدہ صاحب کی صاحبہ کی ڈیتھ کس سن میں بھی، اس حوالے سے اپنی بتایا کہ میں اتنے سال کا تھا، دادا کا انتقال ہوا اتنے سال کا تھا میں، تو سب چیزیں جب جمع کریں وہ سب جا کر 1839 1840 بنتا ہے. لیکن اب چونکہ ڈیتھ کے اوپر اور اس کی پیشن گوئی کے اوپر سوال آتا ہے تو اس لیے انہوں نے زبردستی اس کو 1835 جو ہے لے کر چلے گئے. اس کے زاہد بھائی آپ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے؟ جی شکریہ راہیل بھائی. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مرزا السلام. غلام احمد قادیانی صاحب کی ابتدائی زندگی کے اوپر جب بات ہو تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تاریخ پیدائش سے گفتگو شروع کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی تاریخ پیدائش سے لے کے مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات تک جو آخری فیصلہ اشتہار مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب کے مقابل پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے چھاپا تھا اور اس اشتہار کے نتیجے میں مرزا صاحب کی وفات ہوئی، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی، ابتدائی زندگی پیدائش سے لے کے مرزا قادیانی کی وفات تک آپ کو تضادات نظر آئیں گے. بہرحال انشاءاللہ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا آپ کو ہم ہر موضوع کے اوپر، ہر پہلو کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی کے تضادات جو ہیں وہ دکھاتے جائیں گے کہ کس طرح اس کی تاریخ پیدائش میں تضاد تھا، کس طرح جو ہے وہ اس کے جو دعوے تھے ان میں تضاد تھا، کس طرح جو ہے اس کی پیشگوئیوں میں تضاد تھا، کس طرح اس کی تعلیمات جو ہیں ان میں تضاد تھا، کس طرح اس کی کتابوں میں تضاد تھا. تو یہ وفات تک جو ہے وہ تضادات کا سلسلہ چلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی جو ہے اس کو آپ تضادات کا مجموعہ کہیں تو یہ بے جانا ہوگا. بہرحال تاریخ پیدائش کی جہاں تک بات ہے راہیل بھائی، تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود جو اپنی تاریخ پیدائش ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ بتائی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف تاریخ یا سن نہیں بتایا، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ ذرائع بھی ساتھ بتائے ہیں کہ کن ذرائع سے یہ تاریخ جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ مرزا قادیانی نے یہ بھی بتایا کہ سکھوں کے آخری دور میں میری پیدائش جو ہے 1839 سے 1840 میں ہوئی. تو میں ایک ضمن یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت ساری اپنی کتابوں میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اپنے جی والد کی وفات کے اس حوالے سے بھی عبداللہ آتم کے ساتھ جب مرزا غلام احمد قادیانی کا وہ مناظرہ وغیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا تب بھی مرزا قادیانی کی جو ہے وہ عمر کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. مرزا قادیانی نے جو اپنی کتاب لکھی ہے حقیقت الوحی، وہاں پہ بھی مرزا قادیانی کی عمر کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر جگہ پہ جو ہے ہمیں وہ تذکرہ ملتا ہے، اور جس سے مرزا قادیانی کی پیدائش جو ہے یہ 1839 یا 1840 ہی بنتی ہے. بہرحال مرزا قادیانی صاحب کے متبعین یا مرزا قادیانی صاحب کے خاندان کے لوگ یا اولاد جو ہے وہ اب اس میں جتنے مرضی جو ہیں وہ تعویلات کرتے رہیں، کیونکہ ان کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی وہ پیشگوئی سچی ثابت کرنی ہے جو انہوں نے اپنی عمر کے حوالے سے کی تھی کہ میری عمر جو ہے وہ 80 سال یا اس سے 5-4 سال کم ہوگی. اور یہ بھی بہت بڑا تضاد ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں پہ 80 سے 2-3 سال کم لکھا ہے، کہیں پہ 80 سے 5-4 سال کم لکھا ہے، کہیں پہ 80 سے 1-2 سال کم لکھا ہے. تو خود مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی عمر کے بارے میں جو ہے وہ کہ میری عمر کتنی ہوگی، اس میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے تضادات موجود ہیں. آگے چلتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ نے ابتدائی زندگی کا ذکر چھیڑا ہے تو ہم بچپن سے شروع کرتے ہیں. کچھ حوالوں کا آپ نے بھی ذکر کیا. اس میں عمر میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں آپ اس کی تذکرہ میں، جہاں یہ اعلام ہے کہ میں تیری عمر اتنی کروں گا، تو وہاں پہ اس قدر فنی بات لکھی ہوئی ہے جی کہ وہ عمر پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے بندے کی ایج مرزا صاحب کی ایج میں جوڑ دی گئی. میرے خیال سے دنیا میں اس سے زیادہ مذاق خیز کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور ایک اس کی چیز کیا یہ کہ جب حقیقت ہے مرزا اکرام بھائی؟ صاحب کو اپنی پیدائش کا اتنی باریکی، یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے جی، فٹ نوٹ پہ پڑھیں گے جہاں آپ اس حوالے کا، جہاں وہ عمر کے بارے میں 5-6 سال کم یا زیادہ کروں گا.
تو اسی کے فٹ جی نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ حوالہ لگا دوں گا گروپ میں۔ اور ایک بندے کو اتنی باریکی سے اپنی پیدائش یاد ہے کہ اس کا سر جو تھا اس کی بہن کی ٹانگوں میں ملا ہوا تھا، اور یہ ساری باتیں ہیں، اور پھر وہ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو جو ہے نا وہ اناؤنس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد قادیانی کیا کرتے ہیں کہ عمر پوری کرنے کے لیے پھر اس کو مطلب یہ کہ بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں، تھوڑے سے سال پیدائش میں گھٹا دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ ایک دو دن کے اندر یا ایک دو سال کے اندر ان کی جو اس تاریخ کے اوپر ان کے انٹرنلی بھی بحثیں چلی ہیں، اور انہوں نے کافی پلاننگ کے ساتھ کئی سال اس کے اندر لگے، آخر میں جا کر انہوں نے ایک جو ہے پھر تاریخ جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اس سال کے اوپر سب اتفاق کریں، اور اسی کو جو ہے پھر جماعت میں انہوں نے چلا رہے ہیں ابھی تک۔ تو یہ بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو کم سے کم 10 سال 15 سال تو لگ جاتے ہیں ان لوگوں کو تاریخ پیدائش کے اوپر اس کا مسئلہ حل کرنے میں۔ جی راہیل بھائی، یہ تو ضمناً باتیں ہو رہی ہیں، سب سے بڑا جو ہے وہ ثبوت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تاریخ پیدائش کا جو ہے وہ ہم ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی جو ہے وہ 68 یا 69 ایئرز پہ محیط مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی ہے۔ 1907 میں وہ فوت ہوتا ہے۔ 1907 تک مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی صحابی 1908 کو 1908 1908 سوری 26 مئی 1908 1908 کو 1908 تک مرزا غلام احمد قادیانی کے کسی صحابی، مرزا قادیانی کے کسی بیٹے کو، مرزا قادیانی کے خاندان کے کسی فرد کو، یا خود مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ میری تاریخ پیدائش جو ہے یہ غلط لکھی گئی ہے 1839 یا 1840۔ جب 26 مئی 1908 کو مرزا غلام احمد قادیانی فوت ہو جاتا ہے، اور کیلکولیشن جب ہوتی ہے کہ 80 سال والی پیشگوئی جو ہے یہ جھوٹی ثابت ہو رہی ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر کے ساتھ جو ہے وہ کھینچتان شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک عقلی دلیل ہے عقل مند لوگوں کے لیے، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی عمر کے ساتھ جو کھینچتان جو ہے یہ چھیڑ چھاڑ یہ کیوں کی گئی بعد میں مرزا قادیانی کی وفات کے بعد۔ تو ثابت تو اسی سے ہو جاتا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو عمر تھی وہ 68 یا 69 ایئرز ہی تھی، باقی جو ہے یہ ساری کھینچتان مرزا غلام احمد قادیانی کی اولاد نے بعد میں کی ہے، صرف اس پیشگوئی جو ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے، جو کہ تا قیامت سچی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ہم تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ ایک بڑا جو ہے وہ توجہ طلب موضوع ہے، اس کے اوپر میری اپنی ایک ویڈیو بھی موجود ہے، تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو سینڈ کروں گا، وہ آپ اس چینل پہ اپلوڈ کر دیجیے گا، بڑی تفصیلاً اس میں بھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بچپن کے کچھ حالات آپ نے بتائے، میں یہ یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ کسی سابقہ انبیاء جو جتنے بھی گزرے ہیں، کسی کی تاریخ پیدائش یا کسی کی تاریخ وفات جو ہے وہ اہم نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ کسی بھی نبی کا دعویٰ نہیں تھا بالکل کہ میری عمر جو ہے وہ 80 سال ہوگی، یا میری عمر 70 سال ہوگی، یا میری عمر 60 سال ہوگی۔ انبیاء جو ہیں یہ دعوے نہیں کیا کرتے۔ بالکل مرزا غلام احمد قادیانی کی عمر کے اوپر ہم یہ گفتگو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا جو ہے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے خدا سے خبر پا کے یہ پیشگوئی کی ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 80 سال ہوگی۔ اور اس میں ایک کچھ آپ کو ذکر کر دیا اکرام بھائی نے، میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسروں کے عقائد و نظریات پہ سوال اٹھانے والے جو ہیں، انہوں نے خود مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھی۔ مرزا صاحب نے ایک مردہ قبر سے نکال کے اس سے دعا کروائی تھی اپنی عمر 80 سال پوری ہونے کی۔ تو یہ حوالہ بھی ہمارے ذمہ، جب کوئی ہم سے حوالہ مانگے گا انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی دیں گے کہ مرزا صاحب نے جی مردے جی۔ کے ساتھ جو ہے وہ بحث و اچھا بھائی، اس تکرار میں بھی کی ہے۔ جی جھگڑا ہوا تھا، جھگڑا اکرام بھائی، جی ایک جی عرصے اکرام بھائی تک میں وہی جھگڑا بات ہوا کرنے جی لگا اس نا، کے اوپر جی۔ اس کے اوپر تکرار کرتے رہے اس مردے کے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا میں نہیں دعا کروں گا، مرزا صاحب نے کہا نہیں تم دعا کرو۔ تو یہ جو ہے یہ بحث مباحثہ مرزا صاحب جو ہے وہ مردوں سے بھی دعا کرواتے رہے، حالانکہ عمر نہیں پوری ہوئی، لیکن دعا مرزا صاحب جو ہے وہ مردوں سے بھی مردوں کو قبر سے نکال کے بھی کرواتے رہے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ کیا اس بات کے ہے، لیے کیا دعا کرو۔ بات ہے۔ بہرحال جی اچھا جی، وہ ابتدائی زندگی میں مردے کا اسٹیٹمنٹ بھی بڑا قابل غور ہے۔ مردے کا اسٹیٹمنٹ بھی تو لگا دیں ذرا آپ، وہ اس میں بھی تو تھوڑا سا مزہ آ جائے گا نا سننے والوں کو۔ مردے کا اسٹیٹمنٹ کیا اکرام تھا بھائی، اکرام بھائی کہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، ہم اس کو جی مختصر رکھنا چاہ رہے نہیں، ہیں، بس تو ایک ہم سیکنڈ کی اس بات لیے ہے۔ جی آپ مردے نے یہ کر کہا لیں تھا آپ
کہ اصل میں ہم آمین کہہ تو دیں، چلیں ایک اصل میں ہم آمین مردے کہہ کا تو دیں. جب اسٹیٹمنٹ مردے دے سے دیں کہا پھر. کہ بھائی آمین، تو مردے نے کہا مردے نے کہا تھا کہ ہم آمین کہہ تو دیں، لیکن اس سے جو ہے نا ہمارے اوپر وہ مطلب ایک قسم کا لوڈ پڑ جاتا ہے جی. اس طرح کی بات لکھی ہے اس پوری عبارت میں. جی شکریہ اکرام بھائی. میں اسی لیے ذرا تھوڑا سا مختصر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ میرے آپ پاس وہ کی ساری آواز عبارات موجود کٹ ہیں. گئی اکرام بھائی بیچ میں. جی راہیل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کنٹینیو جی کریں، ٹھیک میری ٹھیک بات فنش ہوگی. ہے. زاہد جی بھائی، زاہد بھائی تھوڑا سا نسل کے اوپر ابھی آج ہم ایک نظر ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی جی پھر بالکل. نیکسٹ اسٹریم کے لیے جو ہے ہم کیا لائے عمل ہوگا وہ ہم بعد میں ویورز کو جو ہے بتائیں گے. ایک لائیو اسٹریم بیچ میں شارٹ سی شروع کر کے اس کے اندر ہم نیکسٹ ٹاپک ہم بتا دیں گے. لیکن نسل کے اوپر تھوڑا سا آپ نظر ڈالیں کہ نسل کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا، پھر اس کے جی بعد جو ہے بالکل. اسٹریم کو ہم ختم کرتے ہیں. جی شکریہ راہیل بھائی. میں نسل کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ کنٹروڈکشنز جو ہیں وہ مرزا صاحب کی بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے میں صرف جو ہے وہ مختصر سا مرزا قادیانی کے بچپن کا تعارف جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ میری سابقہ زندگی میں کوئی عیب آپ نہیں نکال سکتے، تو بچپن سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو تھے ان کی عقلی حالات جو تھے وہ آپ نے کچھ ذکر بھی کیا ہے. میں بھی بتا دیتا ہوں کہ الٹا سیدھا جوتا، ایک کی جیب میں شکر اور گڑ کے ڈھیلے، اور اس کے علاوہ مرزا صاحب جو ہے وہ جو قادیان کا جو تالاب تھا جہاں پہ سارے گاؤں کی گندگی اکٹھی ہوتی تھی اور بارش کے دنوں میں وہاں پہ پانی جمع ہوتا تھا، اس میں مرزا صاحب نہا لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہیں وہ اس قسم کی سیرت المہدی جو مرزا قادیانی صاحب کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، اس سے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بچپن کے حالات جو ہیں وہ بتائے جا سکتے ہیں کہ راکھ سے روٹی کھا لیتے تھے مرزا صاحب. اور اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو وہ چڑی مار بھی تھے، چڑیوں کے شکار کرتے تھے، سرکنڈے سے جو ہے وہ ان کو ذبح کر دیا کرتے تھے. بہرحال جی یہ جی سلسلہ طویل ہے، سیرت مہدی پوری کتاب موجود ہے. اب ہم آتے ہیں مرزا صاحب کی نسلوں کی طرف. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مرزا صاحب کی عمر سے لے کے مرزا صاحب کی وفات تک ہر چیز میں تضاد موجود ہے. مہینہ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نسل جو ہے اس میں بھی تضاد موجود ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں پہ اپنی قوم جو ہے وہ مغل برلاس لکھی ہے، کہیں پہ فارسی الاصل لکھی ہے، کہیں پہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو اسرائیلی اور فاطمی کہا ہے، کہیں پہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو چینی النسل کہا ہوا ہے، کہیں پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں بنی فاطمہ سے ہوں، اور سب سے مضحکہ کا خیز بات جو ہے وہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں ماجون مرکب بھی ہوں، یعنی کہ جی کافی سارے نسلیں جو ہیں وہ ان کو جمع کر کے میں ماجون جمع کر مرکب ہوں. اس کے علاوہ مرزا صاحب یہ خود اقرار کرتے ہیں کہ میری نسلیں بے شمار ہیں. یہاں پہ میں باقی الفاظ جو ہیں وہ مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ مرزا صاحب نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بہت سارے انبیاء کے نام لکھے ہیں، اور آگے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ نسلیں ہیں میری بے شمار. اس کے علاوہ مرزا صاحب مرد بھی تھے، مرزا صاحب عورت بھی تھے. کوئی دنیا یہ کی تو خیر. عجیب و غریب شخصیت تھی مرزا غلام احمد قادیانی، جو بیک وقت مرد بھی تھا اور عورت بھی. اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی جو زندگی ہے اس میں آپ کو عورتوں کا خاص سا عمل دخل جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. کہیں آپ کو کوئی لوٹا اٹھانے والی عورت نظر آئے گی، کہیں دبانے والی نظر آئے گی، کہیں کام مرزا والیاں غلام جو ہیں احمد گھر پہ. قادیانی صاحب کی جو ہے وہ پنکھا چلنے والی نظر آئے گی، کہیں آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو ہے وہ دبانے والی، کہیں پنکھا چلنے والی، کہیں آپ کو لوٹا اٹھانے والی نظر آئے گی. تو اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خواتین گھر میں رکھی ہوئی تھی کہ عشق کی جن بھی سے مرزا داستانیں غلام. ہیں زاہد بھائی. جی بالکل عشق کی بھی داستانیں ہیں مرزا صاحب کی. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کی زندگی جو ہے آپ کو بڑی رنگین نظر آئے گی، جو کسی بھی طور پہ انبیاء تو کجا ایک عام انسان جو ہے جس کو آپ حروف نیک عام میں انسان ایک کہتے شریف النفس انسان کہتے ہیں. تو مرزا صاحب کی جو ہے وہ زندگی کہیں سے بھی آپ کو ایک شریف النفس انسان کی بھی ثابت نہیں ہوتی. تو انبیاء تو کجا بہت بڑی ہستی اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے شروع سے انبیاء کی جو ہے وہ زندگی کو اتنا پاکیزہ رکھتا ہے کہ کوئی شخص ان کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، ان کی سابقہ زندگی کے بارے میں کوئی شخص جو ہرزہ سرائی نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دینا ہوتا ہے. انہوں نے جو ہے وہ ایک بالکل
اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو ہیں ان کو مخلوق خدا تک پہنچانا ہوتا ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدائی حالات اور زندگی جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے شریف النفس انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا. میں آپ کو بالکل ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ رحیل بھائی، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو عورتیں گھر میں رکھی ہوئی تھی نا، یہ صرف مرزا غلام جی احمد قادیانی صاحب کی خدمت نہیں کرتی تھی. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے مریدوں کو جو ہے وہ یہ لڑکیاں دیتا بھی تھا. یعنی کہ اپنے مریدین کے لیے بھی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے ان لڑکیوں کو استعمال کرتا تھا. میں صحیح صحیح. اس کے میرا اوپر مطلب بالکل میرا مطلب غلط نہ ڈیٹیل کے لیا اندر جائے. ہم. ہاں ڈیٹیل کے اندر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جی گفتگو کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے گھر میں بلا کے اپنے مریدوں کو وہ لڑکیاں پسند کروایا کرتا تھا کہ ان میں سے جو لڑکی تمہیں پسند ہے وہ لے جاؤ. بہرحال مشورے بھی اس بہت سے ہیں. مشورے ان میں سے حکیم نور الدین صاحب کو بھی ہیں، ان کی شادی کے ٹائم پہ کس طرح لڑکی دیکھی جائے، ان کے رشتہ داروں کو کس طرح جو ہے لڑکی کے گھر والوں کو کیا کیا جھوٹ بولے جائیں. اس طرح کے مشورے بھی ہیں جو مرزا صاحب اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے. ان میں حکیم نور الدین صاحب بھی ایک ہیں. تو جی ہم جی بالکل. انشاءاللہ فیوچر میں ایک ایک کر کے جو ہے تفصیلاً، یہ تو ہم نے خلاصتاً آج بات کر دی ہے، تفصیلاً ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے لے کر انشاءاللہ اسی سٹریم کے اوپر ہم اسی طرح 30-40 منٹ کا ہم بیٹھ کے جو ہے لوگوں کے سامنے ان کی زندگی کا حال رکھیں گے، ان کے دعووں کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے. ایک ایک دعوے کو رکھ کے اس کے اوپر کیا کیا ان کے تضادات رہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلاً ہم بات کریں گے. میرے خیال میں آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. زاہد بھائی راہیل بھائی، میں صرف ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی سب سے پہلے تو جو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے نا کہ کوئی عیب میری سابقہ زندگی میں نہیں نکال سکو گے، مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا. ہم نے کیا نکالنے تھے؟ مرزا قادیانی صاحب کی اولاد نے مرزا صاحب کے عیب کیا عیوب نکال کے دنیا کے سامنے رکھ دیے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی تھی. بہرحال یہ جو دعویٰ مرزا صاحب کا ہے اس کے اوپر سب سے پہلا تو اور پینشن چوری بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے. جی راہیل بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی اولاد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اولاد بھی معمولی اولاد نہیں. ایک جو ہے قمر الانبیاء ہے، دوسرا جو ہے مسلم موعود ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہی جو ہے لا کر پوری مرزا غلام احمد قادیانی کی ابتدائی زندگی لوگوں کے سامنے رکھی، جو کہ کئی سالوں تک اوجھل تھی. قادیانی اپنی جماعت کے لیے بھی اوجھل تھی، ان کو نہیں معلوم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہی میں سے جو فتنہ ہوتا ہے اسی میں سے ہی جو ہے چیزیں نکال کے ان کو جو ہے پٹخ پہ دے رہا ہوتا ہے، ان کے سروں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر. اور یہی نظام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جن کو یہ لوگ قمر الانبیاء کہتے ہیں یا جن کو یہ مسلم موعود کہتے ہیں، انہوں نے ہی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا اصل حال دنیا کے سامنے لا کے رکھا. جی کنٹینیو کریں زاہد بھائی، آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی شکریہ راہیل بھائی. سب سے پہلے تو پینشن چوری کا ایک مشہور و معروف واقعہ جو زبان زد عام ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے اپنے باپ کی پینشن چوری کی تھی. اس کے بعد مرزا قادیانی نے ایک قافلے پہ ڈاکہ بھی ڈالا جس میں امام دین پکڑا گیا اور مرزا صاحب بھاگ گئے. بہرحال یہ تو ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی سابقہ زندگی جو ہے اس کا ازالہ کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی سابقہ زندگی کی حقیقت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ پینشن چوری کے بعد جو ہے، اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پینشن چوری کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے جو کچہری میں ملازمت کی، سیالکوٹ کچہری میں، یہ کچھ 4 جی سال کا عرصے پہ محیط یہ ملازمت ہے مرزا قادیانی کی. اور اس 4 سال کے عرصے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی بیوی، اپنے 2 بچے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی پلٹ کے خبر تک نہیں لی. کسی بھی مہذب معاشرے میں راہیل بھائی مجھے بتا دیں کوئی ایسا شخص جس نے 4 سال تک، 4 سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے جن کی کفالت کا ذمہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا، 4 سال تک اس نے پلٹ کے اپنے ان بچوں کی خبر نہیں لی. اور جن پیسوں کے اوپر ان کی پرورش ہو رہی تھی یا ان کا خاندان چل رہا تھا وہ بھی یہ شخص لے اڑا. اور اس کے بعد 4 سال تک اس نے پلٹ کے اپنے بچوں کی خبر نہیں لی، اپنی بیوی کی خبر نہیں لی، اپنے ماں باپ کی خبر نہیں لی. حالانکہ اس کی ماں جی جو ہے زاہد وہ بھائی، بیمار تھی، شدید دلیل رہی. جو لوگ گلف میں کام کرتے ہیں نا، پاکستان چھوڑ کر آتے ہیں،
وہ بھی 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح لوٹ چلیں ملک کو، جا کر گھر والوں سے مل کر آ جائیں. تو ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے. یہ تو سیالکوٹ تھا. راہیل بھائی یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں، وہ بھی میں وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں کہ جو گلف میں یا یورپ میں جو لوگ جو ہیں وہ روزی یا رزق کے لیے گئے ہیں، وہ ان کا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا چوری کر کے جو ہے وہ جانا اور پھر اس شرمندگی سے بچنے کے لیے 4 سال تک گھر کا رخ نہ کرنا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں. اور اس کے اوپر میں جی زاہد بھائی، ایک بات اس کے اوپر جی تو ہم نے باقاعدہ ایک مناظرہ چلا تھا. آپ کو بھی معلوم ہے، راہ نجات گروپ میں ہمارے جو مناظرہ چلا تھا کہ اصل وجہ وہ پینشن بھی نہیں تھی. اصل وجہ وہ تھی اس پینشن کو وصول کرنے کے لیے جو ڈکیتی ڈالی تھی نا. 5 کرائن سے ہمارے مناظر آمن نذیر بھائی نے ثابت کیا تھا اور چیلنج دیا تھا ان کے مربی شمس جو اسرائیل سے جس کا تعلق ہے. 5 کرائن عامر بھائی نے اس کے سامنے رکھے تھے. کہا تھا کسی بھی عدالت میں لے کر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، ان 5 کرائن کی بنیاد پر مرزا صاحب ثابت ہوتے ہیں کہ ڈکیتی میں وہ بھی شامل تھے. جو قافلے کے پر ڈکیتی جو مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالوں کے اندر ہے کہ صرف ان کے بھائی چچا زاد بھائی امام دین نے ڈکیتی کی تھی اور پکڑا گیا تھا، وہ ثابت کیا تھا ہم نے اس مناظرے میں. عامر بھائی نے ثابت کیا تھا کہ یہ ڈکیتی مرزا صاحب نے بھی ماری تھی اور اس ڈکیتی کی وجہ سے مرزا صاحب وہاں پر 4 سال سیالکوٹ میں ایسے گھومتے تھے کہ باہر نکلتے ہوئے وہ منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے گھومتے تھے. ان کی جو مربی ہیں، اسرائیلی مربی جو ہیں شمس صاحب، انہوں نے اس کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ ان کا جو ہے عجز اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ وہ منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے گھوما کرتے تھے. جس کے اوپر ہم نے بات رکھی تھی عامر بھائی نے کہ یہ اس وجہ سے نہیں تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ پہچان نہ لیں ان کو. اور یہی وجہ تھی کہ وہ قادیان واپس نہیں آ سکتے تھے، آنا نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر آئیں گے تو کیس جو ہے گرم. میں اپنی ابتدائی گفتگو میں یہی بات کی تھی کہ 2-3 سال کے اندر تو کیس دب ہی جاتا ہے. اس طرح کا ڈکیتی اگر پکڑا جائے نا، اگر ڈکیتی کر چکا ہوتا، کامیاب ڈکیتی ہوتی، پھر یہ معاملہ ہوتا تو وہ چلتا ہے 5-6 سال چلتا ہے، 10 سال تک یہ معاملہ چلتا ہے، ڈکیت کو جو ہے نا پکڑا جاتا ہے. لیکن یہ ڈکیتی ایسی تھی جو کہ امام دین بھی پکڑا گیا، کسی کا نقصان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن کوشش اٹیمپٹ انہوں نے ضرور کی تھی جس کی وجہ سے ان کو پھر سیالکوٹ جانا پڑا. جی جی زید شکریہ راہیل بھائی، آپ نے تفصیلاً جو ہے وہ بتا دیا کہ اسی رقم کی ریکوری کے لیے جو یہ پینشن کی لے کے اڑے تھے اور انہوں نے فضول کاموں میں ضائع کر دی تھی، تو بعد میں اس رقم کی ریکوری کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے امام دین کے ساتھ مل کے ڈاکہ ڈالا تھا. بہرحال یہ جی گفتگو جو ہے وہ ہماری لمبی ہو جائے گی. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے جس کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. میں صرف اپنی بات جی کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ قادیانی حضرات جو ہیں وہ اکثر جب ان کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ بات رکھی جاتی ہے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو دیکھیں، اول تو مرزیت کی یہ تعلیم ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کردار پہ اٹھنے والی ہر انگلی جو ہے اس کو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے، بغیر کسی وجہ کے سابقہ انبیاء کی طرف جو ہے وہ ڈال جی دیا جائے، سابقہ انبیاء کی ذات پہ اس کو ڈال دیا جائے. بہرحال میں اس کا جواب بھی دیتا چلوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب پینشن چوری کی تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کا اس وقت کوئی دعویٰ موجود نہیں تھا کہ آپ یہ تعویل کر سکیں کہ یہ اللہ کے حکم سے مرزا قادیانی اپنے. بہرحال اللہ کے حکم سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حکم دیا کہ یہ پینشن چوری کر لو، پھر اس کے بعد ڈکیتی بھی ڈالو اور 4 سال اپنی بیوی بچوں کو منہ بھی نہ دکھاؤ. تو یہ کتنی جو ہے وہ گھٹیا ایک حرکت ہے کہ آپ بے کے جوڑ سامنے جب باتیں. مرزا قادیانی کا کردار رکھا جائے تو آپ سابقہ انبیاء کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. اس کے اوپر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کے بعد ایک بڑا اور واقعہ جو ہے راہیل بھائی، مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف یہی نہیں کیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اور نور دین نے ایک 500 کا نوٹ منتقل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف برطانیہ، جس کی جو ہے وہ اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے بعد اپنی مذہب میں جو ہے وہ واجب قرار دیا مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس گورنمنٹ آف برطانیہ کو چونا لگانے کے لیے 500 کا نوٹ 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر کے بذریعہ خطوط انہوں نے منتقل کیا مرزا غلام احمد جی قادیانی اور حکیم نور الدین نے. تو اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا کہ آپ جس سلطنت برطانیہ کو اپنی اطاعت کا منبع قرار دیتے ہیں، آپ اللہ کے بعد اس کی بالکل. اطاعت کو واجب قرار دیتے ہیں،
اور اسی سلطنت برطانیہ کے ساتھ آپ دھوکہ کر رہے ہیں کہ ٹیکس کے پیسے بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ خطوط کے ذریعے 500 کا نوٹ جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر کے وہ منتقل کروا رہے ہیں. تو اس طرح یہ آپ دیکھیں کہ راہیل بھائی، بڑے سے بڑا فراڈیا، بڑے سے بڑا ٹھگ جو ہے وہ بھی اس قسم کا آئیڈیا اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا جو ان دونوں نے جو ہے وہ تخلیق کیا. تو اس کے بارے میں جو ہے وہ مرزا قادیانی دعوے کر رہا ہے کہ میری زندگی میں، سابقہ زندگی میں کوئی عیب دکھاؤ. تو مرزا صاحب، آپ کی زندگیاں تو ایوب سے بھری ہوئی ہیں. اتنے کہ آپ کی سابقہ زندگی اور اس کے بعد موت تک کی زندگی میں موجود ہیں کہ اگر ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا جائے تو ان کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. لیکن آپ نے اپنے بھولے بھالے ان لوگوں کو کہ جن کو دین کی سمجھ نہیں تھی اور جو آپ کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھے، ان کو آپ نے کیسے کیسے چونے لگائے ہیں. یہ اگر وہ سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، ورنہ بروز قیامت ان آمین. کو یہ حساب دینے پڑیں گے اور فرشتے آپ کی تعویلیں نہیں سنیں گے. یہ بات اپنے ذہن میں اور رکھیے گا یہ کہ فرشتے تعویلیں نہیں سنیں گے. شکریہ راہیل بھائی. بالکل زاہد بھائی، بہت شکریہ. اور یہی ہمارا مقصد ہے اسٹریم کا، یہی ہمارا مقصد واٹس ایپ پہ بھی رہا ہے کہ جو زندگی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہمارے سامنے نکل کے سامنے آتی ہے، اصل وہ زندگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے. قادیانیوں کو بھی جو نسل در نسل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی اس زندگی کے بارے میں اکثریت کو نہیں پتہ. اور یہ ہم کو کب پتہ چلا؟ جب ہم سوشل میڈیا پہ ہم لوگ آئے اور لوگوں سے بات چیت کر، تو ہمارے سامنے تو مربیان ہمارے سامنے ایسے ایسے ہم کو ملے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا مرزا غلام احمد قادیانی کی اصل زندگی کے بارے میں، اس کے اصل دعوے جات کے بارے میں، کہاں سے اس کی زندگی شروع ہوئی، کہاں پر ختم ہوئی. یہ سارے ہم ہی نکال کے ہمیں ہی تحقیق کرنی پڑتی ہے، اور ہمیں ہی جو ہے ان کو نکال کے دکھانا پڑتا ہے. اس کے اوپر ہم کو گالیاں بھی پڑتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا انشاءاللہ مقصد اور ہمارا یہ کام چلتا رہے گا آگے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا. اس اسٹریم کو آج جمشید بھائی آئے تھے، ان کا بھی تعارف کروا دیں. رئیق المختوم کے یہ ہمارے ساتھی ہیں. قرآن اور احادیث کے ریفرنسز جو ہیں ہم جمشید بھائی سے اکثر لیتے رہتے ہیں، تفاسیر کے ریفرنسز لیتے رہتے ہیں. بہت علمی شخصیت ہیں، خاموش زیادہ رہتے ہیں، کم آتے ہیں مین میدان میں، لیکن بیک سپورٹ جو ہے ان کی بہت زیادہ رہتی ہے. جمشید بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جمشید بھائی. وعلیکم السلام. بات تو میں آپ دونوں بھائیوں کی سن رہا تھا، تقریباً آپ نے مکمل کر دی ہے. میں تو بس صرف حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا. کوئی ایسا واقعہ جو ہم نے ڈسکس نہ کیا ہو یا جس کے اندر کوئی تفصیل ڈالنی چاہیے؟ اب آپ آئی گئے تو ایک بس 5-10 منٹ. 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. وہ جی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب کیسر روم کو کفار مکہ کا وفد ملنے گیا تھا اور یہ مطالبہ کرنے گیا تھا جی غالباً کفار مکہ کا جو وفد ملنے گیا تھا، ان سے کچھ سوالات کیے تھے کیسر روم نے. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جو نبی علیہ السلام جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کیا جی ان کا پہلے کوئی خاندان میں کوئی بادشاہت یا سرداری یا اس طرح کا کوئی رہا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ بادشاہت وغیرہ ایسا کچھ نہیں. دوسرا، انہوں نے نسب کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ ان کا نسب کیسا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے اعلیٰ نسب ہے. ٹھیک ہے. بالکل. تو مرزا غلام احمد کے بارے میں جو اس نے جوابات دیے تھے بعد میں اس نے بتایا تھا کہ میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ اگر اس کے خاندان میں کوئی بادشاہت ہے اور ابھی وہ چھن چکی ہے تو یہ اس کو لینے کے لیے شاید اس نے دعویٰ کی ہے. اور جو میں نے نسل کے حوالے سے سوال پوچھا تھا وہ اس لیے کہ نبی اپنے جو ہے دور میں سب سے اعلیٰ نسب ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، یہ مرزا غلام احمد جو ہے اس کے والد کی پہلے اچھی خاصی، یہ خود بتاتا ہے کہ 80 کے قریب گاؤں پر ہماری حکومت تھی، بعد میں وہ سکھوں کے زمانے میں سب کچھ چلا گیا. تو جی یہ بھی بات تھی ایک. اور دوسرا، نسب کے حوالے سے اس کے نسب کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ خود ساری زندگی جو ہے نا وہ اس میں بھاگ دوڑی کرتا رہا کہ میرا نسب ہے کیا، کبھی مغل ہوں، کبھی چینی ہوں، کبھی آخر میں جا کے پھر اس نے الہامی دعویٰ کیا ہے. کہتا ہے کہ وہ سارے کاغذات سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ میں مغل برلاس ہوں، لیکن جو ہے وہ
خدا نے مجھے الہام کر دیا ہے کہ میں فارسی ہوں. تو اب لوگ تمہارے جو تم پر یقین ہی نہیں رکھتے، تم پر ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو اب یہ ماننا پڑے گا کہ تم فارسی الاصل ہو. تو یہ نسب کے لحاظ سے بھی اس کا سارا جو ہے نا وہ شک شبہ ہی ہے. تو یہ اس معیار بالکل پر بھی پورا نہیں اترتا. اچھا، تو ابتدائی زندگی کے حوالے سے جیسے آپ دونوں بھائی پہلے بات کر چکے ہیں، یہ بچپن میں بھی یہ ہمیں تو اس کی کچھ زندگی تو ملتی نہیں ہے، سامنے تو لوگوں کے کچھ ہے نہیں. اس نے خود بار بار لکھا ہے کہ میں ایک گمنام تھا اور گمنام شخص تھا اور کوئی مجھے جانتا تک نہ تھا. تو یہ براہین احمدیہ کے فراڈ کے بعد جو ہے نا یہ لوگوں کے سامنے آیا ہے. اس سے پہلے تو اس کا کچھ نہیں ملتا ہمیں، تو جو کچھ ملتا ہے ان کی کتابوں میں ملتا ہے. تو نبی کی زندگی تو سب کے سامنے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام اپنے اعلان نبوت سے پہلے بھی قریش میں معتبر سمجھے جاتے تھے، آپ فیصلے فرماتے تھے. اور جو اہم ہے بات جمشید لوگ، بھائی اس کے اندر جی میں اس کو فوراً ہی ایڈ کر دوں، اہم بات یہ تھی وہ جو کیسرِ روم تھا اس نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں سے، ہاں جی کسی اور سے نہیں. مطلب کسی مدینہ والے سے بالکل نہیں پوچھ رہے تھے یا کسی ایسے بندے سے نہیں پوچھ رہے تھے جس نے رسول اللہ کی مختصر سی کوئی زندگی دیکھی ہو یا کوئی ایک دو دفعہ ملا ہو یا ساتھ رہا ہو کسی اور معاملے میں. یہ جو سوال کر رہے تھے ان کے اپنے رشتہ داروں سے کر رہے تھے، ہاں جی، کوئی ان کا جو ابو ہے چچا سفیان سے تھا. پوچھے تھے. بالکل. تو یہ لوگ بچپن سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور پوری ان فیملی کے جو ہے ہاتھوں ان میں کی پلے پتہ ہیں. تھی، ہاتھوں میں پلے. تو جی ان لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر جا کر بات کی وہ بات ہے، اور ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے بچوں نے جو بات رکھی ہے. تو ان دونوں کا ہاں جی موازنہ کر لیں آپ، دیکھ لیں کس طرح جو ہے، اور یہ پھر ملانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ جی فلاں مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ بات کر دی تھی، وہ فلاں بندہ جو ہے انڈیا کے کسی چوتھے کونے میں رہ رہا ہو اس نے جو ہے مرزا صاحب کے بارے میں یہ تعریفی کلمات کہہ دیے تھے. ان لوگوں نے تو دیکھا نہیں نا مرزا صاحب کو مکمل، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی. تو یہ لوگ یہ چیزیں بالکل لے کر آتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے اپنے رشتہ دار، ان کی بیوی، ان کے شواہد موجود ہیں، ان کی شادی کیسے ہوئی، وہ پوری ایک سٹوری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ وہ حضرت خدیجہ نے ان کی طرف رشتہ کیوں بھیجا، کیا چیز دیکھی تھی ان کے اندر، رسول اللہ کے اندر جو رشتہ بھیجا. یہاں پر تو معاملہ دوسرا، گنگا الٹی بہتی تھی. مرزا غلام احمد قادیانی کہ رشتہ بھیجتے تھے، وہاں پر لوگ منع کر دیتے تھے، یہ ان کے جو صحیح ہے بات. جان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، پیشن گوئی ڈالنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ معاملہ تھا. نبیوں کی زندگی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو زندگی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو سامنے آتی ہے ہمارے پاس، یہ جو ہے ٹوٹلی ایک جس طرح وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا، ایک ٹھگ، ایک مافیا والی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے جمشید بھائی، اس کو مختصر کر کے ختم کرتے ہیں. جی جی بالکل. میں وہ آپ کی بات سے ہی مجھے بھی بات یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کوہ صفا پر جب آپ نے اعلان فرمایا تو کہا کہ اگر اس کے پیچھے میں کہوں کہ کوئی لشکر آ رہا ہے تم مان لو گے. تو سب نے کہا تھا کہ آپ کے زبان سے ہم نے آج تک کوئی غلط بات نہیں سنی، اگر آپ کہیں گے تو ایسا ہی ہوگا. بالکل جبکہ اب آپ دیکھیں نا، پوری وادی والے جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے، اور سب کے سامنے آپ علیہ السلام کی زندگی تھی. جبکہ مرزا اور ان صاحب کے کے بارے میں جب آپ زندگی پوچھیں گے تو سوائے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کی ایک وہ بات کہ آپ ان کے کچھ پیش ہی نہیں کر سکتے. اور خود مرزا صاحب کی گواہیاں ہیں کہ جناب مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو وہ بھی آپ کو بالکل پتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہوئی تھی. تو بچپن بھی ان کا ایسا ہی، وہ آپ دیکھیں تو چھپڑ میں نہانے والا اور راکھ پہ روٹی رکھ کے کھانے والا. تو وہ جو ایک نبوت کا جو پاکیزگی کا جو ایک شروع سے ایک ہوتا ہے وہ بھی اس میں نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو بالکل زید بھائی پہلے بات کر رہے تھے کہ پہلی بیوی سے اس نے بہت ناانصافی کی، اس کے حقوق ادا کر نہیں سکتا تھا اور دوسری شادی کرنے چل پڑا. اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے مجھے نسخے بتا دیے. خدا اس کو نسخے بھی وہ سارے بتاتا تھا، ایسے جو نشاور دوائیوں والے ہوتے تھے. تو پہلے اس کے خدا نے بھی اس کو نسخہ نہیں بتایا کہ پہلی بیوی کا ہی کچھ حقوق ادا کر لیں. تو بہرحال بالکل کافی ساری بات آپ دونوں بھائیوں نے کر لی ہے، میں بس حاضری لگوانے آیا تھا.
تو اللہ اور تعالیٰ ہم بھائیوں یہ کو صرف جزائے خیر ہم دے یہ آپ بات کی صرف کاوش. بہت شکریہ جمشید بھائی، آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے آنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم بات کر رہے تھے خالی مرزا غلام احمد قادیانی کی، آپ نے جو ہے کمپیریزن بھی کروا دیا اس کا سچے انبیاء کرام کا کے ساتھ کہ ان کی زندگی کس طرح پاکیزگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ہم یہ صرف ایک نارمل جو ڈے ٹو ڈے لائف والی بات ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. عقائد کو تو ہم نے ابھی تک چھیڑا نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کیا عقائد تھے، بعد میں ان عقائد کے اوپر مرزا قادیانی نے کیسا جو ہے الہامات کو بیس بنا کے یو ٹرن لیا. اس کے برعکس جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. عقائد کے حوالے سے بھی جو جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے اس معاشرے کے جو بد عقائد تھے، جو غلط عقیدے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا، یہ بھی ایک پوری جو ہے کمپیریزن ہے جو کہ سچے انبیاء اور جھوٹے انبیاء کے بیچ میں کر کے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا فرق بالکل. رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سچے میں اور جھوٹے کے اندر. بہت شکریہ جمشید بھائی، بہت شکریہ زاہد بھائی. اسٹریم کو اب ہم ختم کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ جزاک